علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 21 اگست سن 2022 کو ہماری یہ لائیو سٹریم تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ورسز مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ صاحب۔ آپ کو اکثر بھائیوں کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارہا اکسانے پر ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب کو قیامت تک کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ آئیں اور ہم سے لائیو جو ہے وہ بات کریں، اور جو ہم نے علمی پوائنٹس قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے ان کا آپ جواب دیں۔ اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پچھلے سال جیلم اکیڈمی میں آئے تھے، اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بنایا جس میں انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور کہا کہ ایک کوئی آپ رسپانس کر دیں، اور علی بھائی اس کے اوپر رسپانس کریں، اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے علمی ڈیبیٹ کریں گے۔ البتہ جاتے جاتے انہوں نے بھی علی بھائی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے کمنٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے کہ سی ٹی ڈی پولیس جو ہے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور مناظرہ جو ہے وہ پاکستان میں بین ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ کم سے کم وہ ٹائم لے کے آتے اور ٹائم سے بتاتے، حالانکہ ان کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے رابطہ ہے۔ اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آج سے 3 دن پہلے جمعرات والے دن یعنی تقریباً 72 گھنٹے پہلے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو لگائی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو 6 علمی پوائنٹس بتائے تھے، 3 ان کے المحند علی المفند کے اور 3 انہی کی کتابوں میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور انجینئر صاحب نے ان کے ایڈمن نے ان کے ایڈمن کو سے بھی رابطہ بھی کیا تھا اور ان سے کہا بھی تھا کہ آپ آئیں، اور ہم نے اپنی لائیو سٹریم میں اس کا لنک بھی کریٹ کیا تھا مفتی صاحب کے لیے، جس میں ان کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، اور بارہا اپنا واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کیا، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جس طرح کی توقعات کی جا رہی تھی اسی طرح جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو گئے، اور اس طرح شارٹ ہوئے کہ انہوں نے کسی جگہ پر بھی جو ایک میسج بھی نہیں کیا اور کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا، نہ ہم سے رابطہ کیا، نہ ان کے ایڈمن نے، نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کسی ایڈمن سے۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بڑی پیار محبت سے ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ آن لائن بات کریں، اپنا موقف قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اپنی عوام کے سامنے رکھیں، لائیو ڈیبیٹ کریں، مناظرہ کیونکہ پاکستان میں بین ہے، اس وجہ سے آپ لائیو ڈیبیٹ کریں، ہم سے بات کریں، اپنی عوام کو جو آپ کے پاس دلائل ہیں، جو کتابوں کا بورا آپ لے کے آئے تھے وہ کتابوں کا بورا کھولیں اور قرآن و سنت سے دلائل دیں۔ تو آپ کے پاس 2 منٹ لگتے تھے یا 1 منٹ لگتا تھا، آپ 1 منٹ کی ویڈیو بنا دیتے یا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک کمنٹ کر دیتے، اپنی کمیونٹی میں کر دیتے، اپنے فیس بک پیج پہ کسی جگہ پہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب اگر کمنٹ کر دیتے کہ یار میں 1 ہفتے بعد آؤں گا، یہ انجینئر صاحب کو تو مشورہ دے رہے تھے کہ وہ یہ بہانہ کر لیں کہ میرے ماموں مر گئے ہیں یا میری چچی مر گئی ہیں، تو کم از کم مفتی طارق مسعود صاحب
انجینئر صاحب تو جھوٹ نہیں بولتے، اگر آپ بولتے ہیں ان کو آپ مشورے دے رہے ہیں تو آپ جھوٹ بول دیتے، کہتے ہیں میرے ماموں مر گئے ہیں یا میری چچی مر گئی ہیں، تو مجھے آپ نے قیامت تک ٹائم دیا ہے تو مجھے خاندانی تیاری کرنے دیں۔ ویسے تو پچھلے سال میری خاندانی تیاری تھی بڑی، وہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں ابھی، تو برائے مہربانی مجھے کچھ موقع دیں، کچھ ہفتے کا ٹائم دے دیں، 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں۔ ایک آپ کمنٹ کر کے یا کسی کو پیغام دے کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے تو آپ ہم سے بات کر سکتے تھے۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شرافت تھی اور قرآن و سنت پہ ان کو بھروسہ تھا، انہوں نے اس وجہ سے ان کو ٹائم قیامت تک دیا تھا، لیکن قیامت تک کا ٹائم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ بالکل بھی جو ہے وہ اس طرح سے لاپرواہی کا مظاہرہ کریں اور کسی کو بھی آپ میسیج نہ دیں۔ حالانکہ آپ بار بار، آپ کی تو ماشاءاللہ بچپن کی یہ خواہش تھی انجینئر صاحب کو سامنے بٹھانے کی، اور آپ نے کہا تھا کہ میرے سامنے بٹھا دو، انشاءاللہ یہ کلپ بنانے کے بھی جو ہے وہ قابل نہیں رہے گا، تو کلپ بنانے کے تو اب آپ قابل نہیں رہے مفتی طارق مسعود صاحب، معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ جو تکبر ہے آپ کا یہ اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے الحمدللہ۔ جو فرعونی تکبر تھا آپ کا، آپ کہتے تھے کہ انجینئر کو میرے سامنے بٹھا دو تو وہ انشاءاللہ کلپ بنانے کے جو ہے نا وہ قابل نہیں رہے گا، تو آپ جو ہے وہ آپ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے ہیں الحمدللہ۔ تکبر آپ کا فرعونی تھا اور باتیں آپ کی جو ہے وہ تکبر والی تھی، جو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں تھا۔ آپ نے بھی جاتے ہوئے یہی بات کی تھی جہلم سے، وہی بات آج ہم پلٹ کے آپ کے منہ شریف کے اوپر مار رہے ہیں کہ تکبر تو آپ کے اوپر میں تھا، جو آپ نے نہ رابطہ کیا اور اس طرح کی باتیں کی، اور آپ کا فرعون والا جو سٹائل تھا وہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو ہے وہ خاک میں ملایا۔ اس کے بعد آپ نے جو ویڈیو آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پہ لگائی، اس پہ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالیٰ صاحب پہ کافی سارے بہتان لگائے اور عوام الناس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ کوئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اور ان لوگوں کو آپ نے اکسایا کہ کوئی ایسی ایکسٹرا جوڈیشنل ایکٹیویٹی ان کے خلاف پرفارم کی جائے، انڈائریکٹلی آپ نے اس طرح کی باتیں کی۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور اس طرح کا صحابہ کرام سے جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کا رزلٹ نہیں نکالا کہ معاذ اللہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بات ہے کہ وہ جہنمی ہے یا منافق ہیں یا کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے تو وہی حدیث بیان کی جو صحیح بخاری میں تھی، صحیح مسلم میں تھی، وہ مقدمہ آپ کے سامنے نکالا، رزلٹ کسی قسم کا نکالا، پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ جو ہے نا بار بار لوگوں کو اکسایا اور ان کے پہ اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کے فتوے لگائے کہ وہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ حالانکہ آپ سے جو ایک مس ہیڈل ہوا تھا معاملہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس وہ فل ٹاسک تھی، لیکن انہوں نے آپ کی زندگی کو اس طرح جیرن نہیں کیا اور اس طرح کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، اور آپ کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کی کوئی گستاخی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے، اپنے چندوں کے لیے یا جس بھی معاملات کے لیے آپ نے اس طرح کی جو ہے وہ غلط باتیں کی۔ اور ویسے آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی تو بڑی عقل مندی ہے کہ آپ سامنے نہیں بیٹھے، اگر آپ نے سامنے بیٹھتے تو جو آج آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ کرنا پڑتا، وہ اس وجہ سے یا تو آپ کو اپنا فرقہ چھوڑنا پڑتا یا آپ کو اپنے فرقوں کے جو بزرگ ہیں ان کی باتوں کو ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ غلط کہنا پڑتا، جو آپ کبھی کر نہیں سکتے۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں جہلم آیا تھا تو کافی سارے لوگ مارکیٹ میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، کہاں شارٹ ہو گئے، تو آپ کے خلاف تو لوگ جو ہے پوری دنیا میں الحمدللہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب تو ایسے شارٹ ہو گئے ہیں جیسے شارٹ ہونے کا حق تھا الحمدللہ، تو یہ باتیں آپ کے خلاف بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ آنا چاہتے تھے، بلکہ آنا چاہتے تھے کیا، وہ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں، کسی وقت بھی ہمیں وہ بھی جوائن کر لیں گے 5-7 منٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، لیکن آپ نے کسی قسم کا بھی رابطہ ہم سے نہیں کیا، ہمیں بڑا افسوس ہے، اور افسوس بھی ہے، اور ہمیں پتہ بھی تھا کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی آن لائن بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو بندے آپ لے کے آئے تھے، آپ اس طرح کی فضا قائم کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو جو ہے وہ غلط ٹریک پہ لے کے جائیں اور اس طرح کی باتیں کریں۔ آپ جب لائیو
پہ بات آئی جو دنیا جب دیکھے گی تو پھر آپ نے جو ہے نا کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی جو ہے وہ کسی قسم کا ہمیں پیغام دیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. تو آپ کے لیے جو ٹائم تھا وہ 72 گھنٹے کا تھا، وہ گزر گیا. ہم نے لائیو اسٹریم پہ لنک بھی بنایا تھا اپنا شاہد اینڈ بلال آفیشیل پہ، جو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دونوں پہ الحمدللہ اس ٹائم لائیو چل رہا ہے. تو آپ نہیں آ سکے اور آپ کی ہی ڈاکٹرائن کے مطابق، چونکہ آپ نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور ہم نے آپ کو ایک دن زیادہ دیا کہ کم سے کم آپ اپنی جو خاندانی تیاری تھی آپ کی، بڑی اسپیشل قسم کی جو آپ تیاری کر کے آئے تھے، وہ آپ ریپیٹ کر لیں. اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو یہ بھی آفر کیے کہ آپ اپنے ساتھ 1000 مولوی بٹھا لیں اپنے ساتھ، لیکن کیمرے پہ آپ نے آنا ہے اور چلے گا لائیو. آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بٹھا لیں، حافظ سعید صاحب کو بٹھا لیں، کسی بھی آپ عالم کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، لیکن کیمرے کو آپ نے فیس کرنا ہے اور بات آپ نے کرنی ہے. تو آپ نہیں آ سکے الحمدللہ، اور 72 گھنٹے کا ٹائم گزر گیا اس آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ فاتح جیلم بھی ہو گئے، فاتح کراچی بھی ہو گئے اور فاتح اسلام بھی ہو گئے. تو کچھ بھائیوں نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، علی بھائی بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جوائن کر لیں گے 5-7 منٹ میں. ان سے بات کرتے ہیں، پھر علی بھائی کا جو ہے ویٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، ان کے کمنٹس بھی لیں گے آج کی لائیو سٹریم کے حوالے سے کہ مفتی صاحب نہیں آ سکے. یہاں پر اماد الاسلام بھائی اور غلام حیدر بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس کے علاوہ حافظ عرفان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام حیدر بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. جی غلام حیدر بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم بلال بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے. امام اسلام بھائی بات کر لیں، میں تھوڑا نیٹ میں ایشو آ رہا ہے، میں 1 منٹ ٹھیک کر لوں اسے. اماد بھائی جی بات کر جی لیں تب تک. جی 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 اماد الاسلام بھائی آپ جی کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے. اور بلال بھائی میں آپ کو ماشاء اللہ تعالی اس کی اللہ کی مدد سے خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ وہ حق کو جو ہے وہ غالب فرمایا ہے اور باطل جو ہے وہ مغلوب ہوا ہے. یعنی کہ قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلہ میں اللہ کے فضل سے آج لوگوں نے دیکھ لیا ہے، کہانی کرانے والے اور قصے سنانے والے اور جن کے دلائل قرآن صحیح حدیث میں ہے نہیں ہیں، آج وہ فیل ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. اور قرآن صحیح حدیث سنانے والے آج جیت گئے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو ماشاء اللہ تعالی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا اماد الاسلام بھائی یہ بتائیے گا، آپ تو مفتی صاحب کے پاس جو ہے وہ کراچی میں بھی گئے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو حالانکہ ان کے پاس یہ 72 گھنٹے کا ٹائم تھا، انہوں نے خود 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کم سے کم آپ جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس کرتے، انجینئر صاحب کو کہا تھا کہ آپ پازیٹیو رسپانس کرتے، کوئی کلپ ہی بنا دیتے تو جی جی کم سے کم جو ہے وہ بات کرنے کا ٹائم دے دیتے. تو جو اب طارق جی مسعود صاحب نے اس سے بھی زیادہ ان کو ایک دن کا ٹائم ملا اور انہوں نے کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا ان کو. تو انجینئر صاحب کو رسپانس نہیں دیا، ہمیں رسپانس نہیں دیا، حالانکہ ایڈمن کے ساتھ بھی رابطہ تھا. ہم نے لائیو سٹریم کے اوپر لنک بھی کریٹ کیا، ہزاروں لوگ یہاں پر انتظار کر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا. اس ٹائم بھی تقریباً 2500 کے قریب ہمیں لائیو سٹریم پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھنا چاہ رہے تھے. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا، اس کی مین وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتی ہے؟ جی جزاک اللہ. ایک تو کراچی والی بات آپ نے کی کہ میں کراچی الفلاحیہ مسجد میں گیا تھا اتحاد امت کے لیے، اور آج بھی ایک بھائی کو میں بتا رہا تھا کہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اپنی مرضی سے انہوں نے شوٹ کر کے انہوں نے کیا، کیونکہ میری تو ملاقات اور بھی علماء سے تھی. دوسری بات یہ تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے نہ آنے کی کہ ان کو پتہ کہ وہ جواب دے سکتے نہیں علمی، ان کے پاس علمی جواب ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل اب 2812 کا کون جواب دے سکتا ہے؟ صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ کون سی باتیں تعویل کریں گے؟ المحند علی المفند، جو کہ میں نے پورے پاکستان کے جو ہے جو بندی علماء سے کوشچنز کیے ہیں، تو ایون کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو بڑے ہیں، مولانا مزمل صاحب کے ذریعے میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹے یہ ہمارے بزرگوں کی تحقیقات ہیں. شیخ رمضی صاحب میں تارجمی صاحب کے مدرسے پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے رابطے کیے، الیاس گمان صاحب، عبد الواحد قریشی صاحب جو مناظر بھی ہیں، تو انہوں نے دلیل نہیں دی.
تو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس ایسی کون سی دلیل ہے دے سکیں. دوسری بات یہ کہ یہ انہوں نے ایکچولی ڈرامہ کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب میں نے ان کی کال آئی تھی میں نے ریکارڈ کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ اس کے سوا ہم چل نہیں سکتے تھے اگر یہ ہم نہ کرتے. یہ مفتی جو ہیں طارق مسعود صاحب کے ریمارکس سے سینٹیمنٹس ہیں. اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم یہ ہمارا ہمیں یعنی کہ عوام ہمیں پوچھ رہی تھی، ٹھیک ہے، علمی چھترول ہو رہی تھی. تو اب تو علی بھائی نے بات ہی کلیئر کر دی ہے. علی بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آن لائن بات کر لیں آ کے. تو یہ اس لیے نہیں جو آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم تو قیامت تک دیا ہوا ہے جو ہے جناب والا، کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں اپنے عقائد کو چھپانے کے لیے. اپنے عقائد کا دفاع یہ کر سکتے نہیں ہیں. کہانیوں کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں جی؟ بالکل ایسے جس میں قصے ہیں، من گڑت چیزیں، ان کا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکتے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک بھائی کا کمنٹ آیا، میں وہ یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں کہ بھائی فرما رہے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہے وہ سنڈے کو بیان کرتے ہیں، مرزا صاحب کے جو ہے مقلدین دیکھ لیں اور ان پہ بک بک نہ کریں. تو میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات بتا رہے ہیں تو آپ کے بھی مفتی صاحب کو پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ سنڈے والے دن اکیڈمی میں بیٹھتے ہیں، تو آپ منگل والے دن کیوں آئے اور کیوں جو ہے نا وہ 48 گھنٹے کا ٹائم دے کے جو ہے نا وہ غائب ہو گئے. تو جو بات آپ اپنے لیے نہیں جو جس پہ عمل کرتے تو وہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں میرے بھائی؟ پہلے آپ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرو پھر سانو دسو. تو یہ بات ہے کہ آپ جو ہے اپنے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے اور منافقانہ اپروچ ہے آپ کی کہ آپ دوسروں کو جو ہے نا وہ نصیحت کر رہے ہیں. جی طارق جمیل صاحب کہہ رہا ہوں میں، مولانا اماد الاسلام صاحب جی فرمائیں. جی 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 میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے مولانا عبد الکریم سے میں اتنی نام لے رہا ہوں کہ اماد الاسلام میرا جو پرانا یہ یوٹیوب چینل تھا وہ انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا اللہ خیر کرے، تو وہ اس میں نے ساری ان کی ریکارڈنگ چلائی ہیں، ریفرنس کے ساتھ بات کی ہے کہ یہ مولانا ایک آیت، ایک دلیل، ایک قرآن کی آیت، ایک صحیح حدیث چاہیے، الٹا وہ سامنے آ ہمارے سامنے آ تو ہمیں یہ کریں. تو طارق مسعود صاحب کے پاس ایسی کون سی دلیل ہے میرے بھائی کہ طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی ہے بڑے دلے سے، جو انہوں نے لاسٹ ابھی کلپ اپلوڈ کی ہے. میرے بھائی آپ کے پاس جواب ہے ہی نہیں ہے. المحند المفند کا 3 عقیدوں پر شیخ علی بھائی حافظ اللہ تعالی نے بات کی کہ ان کا جواب دیں. 3 جو ہیں المحند المفند کے قائد، باقی تو اور بھی بڑی بڑی باتیں ہیں. تو آپ یہ جواب دے سکے ہیں. طارق مسعود صاحب اس لیے نہیں آ رہے میرے بھائی کیونکہ پاس جواب ہے ہی نہیں ہے. ایکچولی یہ بات ہے، اگر جواب ہوتا وہ لازمی آتے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے بھائی میرے پاس یہ، اگر وہ سچے ہوتے وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے یہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اصل میں کہانی ہے ساری انہوں نے کروائی ہے. اچھا، مجھے شاید محبود بھائی نے بھی جوائن کیا ساتھ، ان کے ہمارے افضل بھائی ہیں سیالکوٹ والے، انہوں نے بھی جوائن کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاید بھائی آپ نے مرزا صاحب کو، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. معذرت میں پہلے ان کو لائیو سٹریم پہ لیتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں. علی بھائی نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی علی بھائی، ہم نے یہ لائیو سٹریم جو ہے وہ طارق مسعود صاحب کے لیے کریٹ کی تھی اور آپ کی علمی ڈیبیٹ کے لیے جو آج ہونی تھی، اور 72 گھنٹے کا ٹائم بھی دیا تھا طارق مسعود صاحب کو. انہوں نے تو آپ کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا. اس کے بعد وہ فاتح جہلم ہو گئے تھے، تو آپ نے تو ان کو آن لائن جو ہے وہ دیا جہاں پر کسی قسم کا سیکیورٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ یوٹیوب پہ ایک کلپ جو ہے وہ آپ اپلوڈ کر دیتے اور کوئی پازیٹیو رسپانس کر دیتے. تو انہوں نے بھی تو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں کیا، نہ کوئی کمنٹ کیا. آپ کے ایڈمن کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ وہ فاتحہ جہلم رہے ہیں کہ نہیں رہے؟ جی ہم کوئی یہ فتح اور شکست کا چکر ہی نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ فتح قرآن و سنت کی ہونی چاہیے، چاہے وہ بیان کریں چاہے میں بیان کروں، اور فیصلہ اس کا عوام الناس کرے گی کہ کون شخص حوالوں سے بات کر رہا ہے کون سے غیر حوالوں سے. اس قسم کی چھچورے جملے بولنا، اس قسم کی
جو ہے وہ ایک بازاری گفتگو کرنا یہ میرا مزاج نہیں ہے، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے اس طرح کی باتوں سے. ماشاء اللہ. ورنہ تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ہم تو یہ تو جیلم کے فاتح ہیں نا، ہم فاتح فرقہ واریت ہیں جو پچھلے 1200 سال سے انہوں نے کھڑی کی تھی اور خانہ کعبہ کو 4 مسلوں میں ڈالا ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے دور میں. تو علمی دلائل میں یہ سارے کے سارے، یہ حنفی تو ویسے ہی زیادہ رگڑے میں آئے ہیں، بچے ہم سے نہ شافعی ہیں نہ مالکی ہیں نہ حنبلی ہیں. ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں عوام الناس، پڑھی لکھی جو عوام ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ان کو مسلط کر دیا ان کے اوپر. تو وہ تو ڈیمیج تو ہو چکا ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں کہ ہم بیٹھے یا نہ بیٹھے. اب تو 2812 گاڑیوں کے نمبر ہوں گے انشاءاللہ، 2812 موٹر سائیکلوں کے نمبر ہوں گے، 2812 جو ہیں وہ میزائلوں کے نمبر ہوں گے جو فرقہ واریت پہ گریں گے انشاءاللہ تعالی، علمی میزائل. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں تو مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، ہم انتظار کریں گے، ٹھیک ہے، جب تک وہ صحیح. رسپانس دیں. ہو سکتا ہے مصروف ہوں انشاءاللہ. باقی ہمارا کام صرف یہ تھا کہ ہم نے ان تک بات پہنچا دی ہے جی کہ جی. یہ کلپ ریکارڈ ہو چکا ہے. ان کی ایڈمن کی طرف سے جواب، جو ان کا ایڈمن ہے اس نے جواب دے دیا تھا، جزاک اللہ، کہ میرے تک یہ بات پہنچ چکی ہے. تو بس اتنا کرنا تھا. ویسے تو سوشل میڈیا سے تو وہ تو ریئل ٹائم جب وہ کمنٹس ڈیلیٹ کرانے کے لیے انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں اپنی ویڈیو میں، تو انہیں پتہ ہے کہ انہیں کہاں بلایا جا رہا ہے، کون بلا رہا ہے انہیں. بس اب آپ پہلے ہم کہتے تھے جو جھوٹ بولتے ہیں آپ ان کو لکھا کریں لعنت اللہ علی الکاذبین، جو کوئی ناسبیت پھیلا رہے ہیں تو ان کو بھی لکھیں لعنت اللہ علی الکاذبین. اب کچھ نہ لکھا کریں، اب صرف لکھا کریں 2812، ٹھیک ہے، اور بریکٹ میں لکھا کریں معاذ اللہ. معاذ اللہ نہیں لکھنا، وہ اسپیلنگ غلط ہے. وہ تو ویسے چھیڑنے کے لیے ہم اسے کہتے ہیں نا، معاذ اللہ 2812 بریکٹ میں معاذ اللہ. بس یہی جی کافی ان کے لیے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں. جی بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. جی علی بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے جزاک ہمیں اللہ جوائن خیرہ، کیا، اور جزاک اللہ مفتی خیرہ. طارق آپ مسعود چلائیں صاحب اپنا کا. پروگرام، میں ذرا مصروف ہوں، جی جی تو آپ لوگ چلائیں، انشاءاللہ میں ریکارڈنگ میں دیکھ لوں گا ساری باتیں. جی انشاءاللہ لیکن جی یہ بہت پلیز شکریہ. آپ نے نہ تو مفتی صاحب کے لیے کوئی گندا لفظ استعمال کرنا ہے، نہ کسی فرقے کے لیے. جی جی علمی طریقے سے اپنا موقف رکھنا ہے، علمی ڈسکشن کریں. کسی کو بالکل. چھیڑنا یا کسی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی بیچارے بہت سارے دکھی ہیں یہ سارے فرقوں کے لوگ، تو اس لیے ان کو بس علمی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلیں. تو علی بھائی آئینہ تو دکھا سکتے ہیں ہم کسی کو؟ ہاں علمی طریقے سے، بس اس میں کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو یہ یوز کرتے ہیں نا مولوی والے کام، فاتح اور فلانا اور ٹمکانا، سر بلند دیوبند، یہ چھوڑ دیں، یہ فضول رکھتے ہیں، یہ کام نہیں آپ نے کرنے. اور جی انشاءاللہ. آپ اس میں اگر کوئی بات بھی کرنی ہے، یہ ہمارے والے سے کوئی بات نہیں لکھنی کہ یہ علی بھائی کی جیت ہے. آپ لکھیں قرآن و سنت کی جیت، ٹھیک ہے، بے شک. 2812 کی جیت اور دیوبند کی ہار، ٹھیک ہے جی. جی انشاءاللہ. 6229 کی جیت، ٹھیک ہے جی. 6220 کی جیت. یہ کوڈ ورڈز میں کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نمبر ان کو ان کے خوابوں میں بھی آئیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، 2812 کا مطلب کیا ہے، 240 کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. باقی 2812 جو ہے نا، یہ اس دعوت کی آپ سمجھ لیں یہ برانڈ کا نام ہے 2812. جس طرح ایم ٹی جے وہ طارق جمیل صاحب نے لانچ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان سارے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے نمبر بنائے ہوئے ہیں. 2812 جو ہے نا وہ اس کا نام ہے. اس کے اندر یہ وہ مکان نمبر ہے جس کو آپ کھولیں گے تو آپ کو پھر اندر جا کے 4776 بھی نکلے گی، اور اندر جائیں گے 6229 نکلے گی، 6228 نکلے گی، 240 نکلے گی، 4827 نکلے گی، 6830 نکلے گی، ٹھیک ہے جی. یہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیرہ، ٹھیک. فی امان بہت اللہ. شکریہ، جزاک اللہ علی بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جزاک اللہ. جی شاہد بھائی نے ہمیں جوائن کیا. جی شاہد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ ہی اس سارے کام کے کرتا مین دھرتا ہے. مرکزی کردار میں ہوں. ہاں جی. جو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ جب مفتی صاحب جیل میں آئے تھے تو رات کے اندھیرے میں آئے اور سب کچھ انہوں نے جلدی میں یہ سارا کام کیا.
اور خود ہی جج تھے, خود ہی وکیل تھے ماشاءاللہ, اتنے بڑے عالم دین ہیں اور مفتی بھی ہیں. ان کو اماد الاسلام بھائی ہمارے, ان کو بھی لائیو اسٹریم میں لینا ذرا 1 منٹ, یہ ان کو زیادہ پتہ ہے ہم سے. اچھا, اماد الاسلام بھائی جانتے ہیں کہ مناظرہ, اگر چلو آپ کی زوم میں مناظرہ بھی تھا تو مناظرے کے اصول پہلے طے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے, تو 2 پارٹی آپس میں بیٹھتے ہیں اور مناظرے کے اصول طے کرتی ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کسی شہر کے چوک میں آ جائیں, خود ہی جج اچھا بن جائیں. ایک سیکنڈ شاہد بھائی, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل اوپن کیا ہے. کوئی بھی بندہ مفتی طارق مسعود صاحب کا چینل اوپن کر سکتا ہے, وہ بھی اس ٹائم لائیو ہیں. اور 99% کمنٹ جو ہے نا 2812 اور معاذ اللہ لکھا جا رہا ہے اس کے اوپر 2812 معاذ اللہ اور ماشاء اللہ یار لکھ رہے ہیں, یہاں اور پیچھے جو ہے مسلسل ان کے ایڈمن جو ہے نا ان کے کمنٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. کاش میں آپ کو یہاں پر اسکرین شیئر یہاں کر پہ سکتا. اسکرین شیئر کا آپشن ہے, تو اگر آپ جی 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 میں ابھی کر دیتا ہوں, میں ابھی اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. جو ہمیں دیکھ رہے ایک ہیں سیکنڈ ان کو پتہ چلے. ایک سیکنڈ جی, میں آپ کو لائیو اسٹریم جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہوں. ٹینشن والی تو بات ہی نہیں ہے. ابھی آپ کو اسکرین میری نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی, اسکرین آپ کی نظر آ رہی ہے. یہ دیکھ لیں جی, یہ لائیو ہے. طارق مسعود صاحب لائیو ہیں, 1300 بندے ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ لیں 2812 معاذ اللہ 2812, اور یہ نیچے سارے میسج ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. یہ میرے ان خیال کے میں ایڈمن ریکارڈڈ پروگرام ہے, یہ اس کو لائیو چلا رہے ہیں. جی چلیں, جو بھی ہے وہ ریکارڈڈ ہے یا جو بھی ہے, لیکن اسٹریم تو لائیو ہے نا, اسٹریم تو لائیو چل رہی ہے نا. یہ دیکھ لیں ان کے سارے میسج جو ہے نا ان کے ایڈمن ڈیلیٹ کر رہے ہیں. 2812 2812 معاذ اللہ, اور یہ سارے میسج جو ہے نا ان کے ایڈمن یہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. یہ ایک میسج نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے کتنے میسج ہیں. ہاں جی, ہاں بالکل. یہ سارے یہ دیکھ لیں مفتی صاحب ڈیبیٹ پر, یہ 2812 2812 لگاتار لوگ میسج کر رہے یہ ہیں. تو 100% ہے بلال بھائی, 100%. جی جی بالکل ایسے. میں نے 98% یا 95% کہا تھا, یہ آپ دیکھ لیں. یہ ان کی لائیو ان کے چینل پہ چل رہا ہے, یہ مفتی طارق اسپیچز وہ اور احادیث کے 1500. نمبر لکھ رہے ہیں جی لوگ جی, احادیث کے نمبر یہ لکھ رہے دیکھ ہیں. لیں 1536 بندے جو ہے نا واچ کر رہے ہیں آن لائن ان کو. ہاں, اور 2812 2812 یہ 2812 سارے, آ رہا یہ ہے. اور 1500 یہ احادیث جی یہ دیکھ لیں. پہلے 900 تھے, آپ پوچھیں نہیں علی بھائی کہنے پر نا, وہاں پر کمنٹ کریں جا کر 2812 اور معاذ اللہ, وہی کر رہے ہیں جا کر سارے. میری اسکرین آپ کو شیئر ہے اس ٹائم, نظر آ رہی ہے اسکرین؟ ہاں جی, کیونکہ میں تو نہیں تو دیکھ پا رہا. یہ دیکھ لیں, یہ جو اسکرولنگ آ ہو رہی رہی ہے آ یہ رہی ہے. سارے 2812 کمنٹ ہیں, سارے 2812. مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہیں اس ٹائم, معاذ اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب 2812 620. یہ دیکھیں کوئی بھی 100 کمنٹ ہے تو 100 میں سے 100 کمنٹ جو ہے نا 2812 ہے. تو میں بھی ذرا تھوڑا سا حصہ ڈال لیتا ہوں اپنا. ہاں بالکل ڈالیں. میں بھی ایک کمنٹ کر دوں تاکہ کار خیر میں جو ہے وہ میرا حصہ بھی چلا جائے. بہتی ہوئی 2812 کی لائیو اسٹریم میں جو ہے نا وہ نہیں, میرا بھی حصہ ڈل چکا ہے. آپ 4776 لکھ دینا. جی جی چلے, میں آپ کے کہنے مطابق بلال بھائی نیت ہماری بھی کر لیں. 776. 476. یہ تو 99.9. یہ صابن بھی ایک جراثیم چھوڑ جاتا ہے وہاں پہ, جی تو جی یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے, یہاں تو 100% ہے. جو آپ کو کمرشل میں دکھاتے ہیں نا وہ 1% وہ جراثیم چھوڑ جاتا ہے, لیکن یہاں پہ تو 100% جو ہے نا وہ مفتی صاحب سے. یہ دیکھ لیں اس ٹائم ٹوٹلی جو ہے نا وہ چل رہے ہیں کمنٹ جو ہیں وہ 2812 کی چل رہے ہیں. چلے ابھی اسٹاپ اسکرین کر دیتے ہیں اور اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں. جی شاید بھائی کچھ فرما رہے تھے آپ. میں کہہ رہا تھا کہ یہ خود آتے ہیں جیل میں, خود ہی یہ جج بنتے ہیں, خود ہی یہ جی جی وکیل بنتے ہیں, سارا کچھ کام کو فیصلے بھی یہ سارے خود ہی جج بن کے کر دیتے ہیں. پہلے وکیل بنتے ہیں, ان کے اصول خود ہی طے کرتے ہیں, نہ سامنے والے کو پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا کریں گے ایسا ہوگا, اور خود ہی جیت کے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے. کسی بچے نے کہا نا گھر میں آ کے کہ امی جی میں پہلے نمبر پہ آیا ہوں, تو ماں نے پوچھا بیٹا کتنوں میں دوڑتی, میں اکیلا ہی تھا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. وہ یہ اچھا اس کو پہلے نمبر پہ آئے تھے. جی 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 حافظ عرفان صاحب بھی بات کریں گے. جی عرفان صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں لائیو اسٹریم کے لیے نا لنک بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ لوگوں سے بھی بات کریں جو لوگ ہم سے بات کرنا کیونکہ چاہتے ہیں.
آج انشاءاللہ 1 گھنٹے کا ہی پروگرام کریں گے اگر میکسیمم. جوائن لائیو کال کے نام سے جو ہے نا وہ میں نے لنک دے دی ہے. آپ کوئی بھی بندہ جو ہے نا لائیو کال کو جوائن کر کے آ سکتا ہے, لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے آپ نے. مفتی صاحب کے لیے بھی کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں استعمال کرنے. میں نے بھی جو ورڈز استعمال کیے ہیں نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب نے استعمال کیے ہوئے تھے. میں نے ان کو جواباً ان کے وہ لفظ استعمال کیے, میں نے اپنے پاس سے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا. اگر میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا جو سٹائل ہے وہ فرعون والا تھا, تو انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چوک پہ کھڑا ہو کے 1 سال پہلے یہ بات کی تھی. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی تھی. یہ تو ان کو واپس مل رہا ہے, جو دے کے گئے تھے وہ واپس مل رہا ہے بس. جی جی. تو میں نے کمنٹ لوگوں کو لنک بھیج دیا ہے. اب جو بھائی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں انشاءاللہ, اپنے بھی ریویو دیں ہمیں, لیکن کیمرے پہ آنا ہے بھائی, اور اپنے آج نام کیمرے کے سے بغیر اور نہیں لینا کسی کو بھی, آنا ہے. آپ نے آج کیمرے کے بغیر نہیں بلال بھائی. تو بھائی کیمرے پہ نہیں ہوگا اس کو لائیو سٹریم کال پہ میں نہیں لوں گا. اور پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمام بھائیوں سے کہ آپ نے مفتی صاحب کے بارے میں بھی کوئی غلط بات نہیں کرنی. اپنا صرف جو ہے وہ تجزیہ دینا ہے, اپنی بات رکھنی ہے عوام کے آگے. کوئی اس طرح کی غلط بات آپ نے نہیں کرنی, کیونکہ یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے تو تمیز کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. تو کیمرہ اپنا آن کر لیں بھائی. جو لائیو آنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو میں بھائی آ گئے, لیکن کئیوں کا کیمرہ جو ہے نا وہ آف ہے. تو جب تک کیمرہ آن نہیں ہوگا تو میں لائیو نہیں لے سکوں گا. یہاں پر ہمیں ایم سعد بھائی نے جوائن کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی, بلال بھائی میں لاہور سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ جی. کیا کرتے ہیں آپ؟ بلال بھائی میں پہلے ریڈیو شوز کچھ کیے ہیں میں نے, آج سے کچھ 3-4 سال پہلے FM 101 پہ. اور جی جی. آج کل میں بیسکلی پروجیکٹ مینجمنٹ والی سائٹ پہ ہوں, ایک پرائیویٹ اچھا کمپنی کے ساتھ ایز اے ماشاء کنسلٹنٹ اللہ. کام کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کسی فرقے سے ہیں یا فرقہ واریت چھوڑ چکے ہیں آپ؟ نہیں بلال بھائی میں فرقہ واریت چھوڑ چکا ہوں. اور ماشاء. میرا لائف سٹوری سیشن میں آیا تھا, عرفان بھائی تب موجود تھے, اچھا 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 اگر اچھا. عرفان بھائی کو شاید ریکال ہو رہا ہو. صحیح صحیح. تو اچھا یہ بتائیں کہ ابھی مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا جو ایشو ہے وہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب تو آج نہیں آئے. تو اس حوالے سے کچھ اپنا آپ پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں گے؟ بالکل بلال بھائی, بس پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے کلیمز انہوں نے کیے ہیں اور کوئی فیکچول بات ان کے پاس نہیں ہے, کوئی احادیث کے حوالے ان کے پاس نہیں ہے. اور جو صحیح بخاری 2812 جو ہے, اور یہ سارے ریفرنسز جو الحمدللہ جو علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم سب کو زبانی بھی یاد ہے, اور ہم الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان سے بغاوت نہیں کرتے, ان کو آن کرتے ہیں, اور یہ نبی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکر وہ نہیں جو دیتے. کتابوں کا پڑھا لے کے آئے تھے اس میں کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ شاید بھی اس میں ان کی کہانیاں ہی ہو سکتی ہیں, اور کیا ہوگا اس میں, ان اچھا کے بابوں کی کہانیاں ہوں گی, اللہ معاف کرے, اور کیا ہونا ہے اس میں. اس میں کوئی احادیث کے اور جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی روشن آیات ہیں, اس سے تو کچھ بھی نہیں بالکل. لا سکتے. یہ اس کے مقابلے میں کیا لائیں گے؟ اور الحمدللہ آپ ماشاء اللہ, آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں, ہمیں تو چیز کی سمجھ نہیں آئی. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ خاندانی تیاری کیا ہوتی ہے. کوئی اگر آپ کو کوئی سمجھ آ گئی ہو تو اس کے بارے میں بتائیں, یہ خاندانی تیاری کیا ہوتی ہے؟ شاید بھائی خاندانی تیاری کے بارے میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کچھ اس ہاں طرح سے. جی, جی یہ جی جی ان جی. کو تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے وہ تو کرامت کے نتیجے میں صحیح. سعد بھائی کا کرامت میرے کو خیال میں نیٹ رک گئے. نیٹ کا ایشو ہے. ہیلو جی جی. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو کرامت کی صورت میں پیدا ہوئے نا, تو اس میں کیسے یہ لوگ خاندانی تیاری کر سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی سوری میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں, لیکن ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی کے خاندان کے ساتھ سگے نہیں ہیں, جو اللہ کے نبی کے میرا خیال الفاظ میں ان کو کے آن نہیں کرتے. نیٹ کا مسئلہ ہے, نیٹ کا مسئلہ ہوگا شاید. جی جی. نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے سعد بھائی, آپ بات کریں, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. تو بس بلال بھائی, یہ ہمارے لیے سب سے بڑے دکھ کی بات یہی ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے مسلمانیت کا, اور شاید اہل سنت کا, اور یہ منکر حدیث بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آن نہیں کرتے, ان کے اہل بیت کے بارے میں انتہائی زبان درازی کرتے ہیں, غلط انداز سے احادیث کے غلط مفہوم فٹ کرتے ہیں. حضرت اللہ کی شہادت کے بارے میں آئی تھنک نعوذ باللہ جو انہوں نے غلط ایک کوٹیشن کی, کہ وہ حالانکہ خلیفہ راشد کی جماعت ہے, اور اس میں جس بندے نے ایکٹیویٹی پرفارم کی حضرت زبیر کی, جس نے شہید کیا,
تو وہ تو اسپیسیفک اس کے بارے میں حدیث ہے نا کہ صرف وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں وعید آئی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں پوری جماعت نعوذ باللہ. تو انہوں نے چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی پیش کرنی ہے. 2812 کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے واضح ہیں، ان پہ یہ کیا ڈیبیٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ. یہ قرآن پاک اور احادیث کے معاملے میں جب بات ہوگی نا تو یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمیں بڑا فخر ہے، ہمارے استاد محترم نے ہمیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، کیونکہ وہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں اور ان کی باتوں کو لے کے چلتے ہیں. تو ایسا شخص کیسے ناکام ہو سکتا ہے جس کے ساتھ بالکل اللہ کی نصرت شامل ہو جس کے کام میں. تو صحیح. ہیڈس آف چلیے ٹو علی سعد بھائی، بھائی، سب کو بھی بہت بہت ہیڈس آف. شکریہ. ہمارے پاس آج تھوڑا ٹائم کم ہے، میں کچھ جی چاہ رہا ہوں کہ جو بس ہمارے میرا لائیو بھی سوال بھائی. ہے، مفتی ایک صاحب دو آئیں دو گے. منٹ بھائیوں کو لیں، ان سے جی بات کریں، ان سے پوچھیں جی اس جی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. میرا چلیں نہیں خیال بہت مفتی صاحب عرفان آئیں بھائی گے. کی بات سنیے. عرفان بھائی کی بات جو ہے نا وہ میرا خیال میں بیچ میں رہ گئی ہے. جی جی عرفان بھائی جلدی سے بات کریں، پھر میں نیکسٹ کالر کو لیتا ہوں. آواز نہیں عثمان آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ایم ڈی عثمان بھائی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں انڈیا سے ہوں بلال بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انڈیا کون سی جگہ سے عثمان بھائی؟ جی انڈیا حیدرآباد. اچھا اچھا، تو کسی فرقے سے تعلق ہے آپ کا یا مسلم ہیں سادہ؟ جی الحمدللہ سادہ مسلمان الحمدللہ اللہ کل حال. ماشاء اللہ. اچھا جلدی سے ہمیں بتا دیں، جو مفتی طارق مسعود صاحب والا جو واقعہ تھا، انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، ہم نے تو ان کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا، انہوں نے کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہ انتظار ہے مفتی صاحب کا انشاءاللہ کہ بس آئے اور انشاءاللہ اپنے جو عقائد ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں. اور میں نہیں ٹائم بتانا تو چاہوں گزر گا گیا ہے، ٹائم تو جی گزر گیا نا جی، 72 ٹائم گھنٹے تو کا ٹائم. گزر گیا ہے. ہاں ہاں الحمدللہ ہم نے تو 72 گھنٹے دیے ان کو، انہوں نے تو ہمیں صرف 48 گھنٹے کے دیے تھے، وہ بھی رات، وہ بھی گئے بھی رات میں اور آئے بھی رات میں. ٹھیک ہے نا. تو جی جی الحمدللہ ہم نے تو ان کو لائیو الحمدللہ ہم نے 72 گھنٹے دیے تھے، لیکن انہوں نے مس کر دیا. خیر کو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء سے نا، جو ایسے جو علماء سو ٹائپ جو ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. اور بہت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ مزید انشاءاللہ آگے بڑھائے. اور اللہ آمین. تعالیٰ اسی طرح بس ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کر کے باقی دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صحیح. چلے بہت شکریہ عثمان بھائی، آپ نے میں جوائن کیا. نیکسٹ کالر کر لیتے ہیں ہمیں مدینہ ایز میڈیا. السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے جی آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے بھائی اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام عبداللہ صدیقی ہے. عبداللہ بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ میں انڈیا سے ہوں. انڈیا کون سی جگہ؟ یہ بہار اسٹیٹ پڑتا ہے. اچھا عبداللہ بھائی، کسی فرقے سے تعلق ہے آپ کا یا سادہ مسلم ہے؟ میں الحمدللہ فرقے سے بھی تعلق ہے، اور پہلے مسلم ہوں، اس کے بعد فرقے سے تعلق ہے. کون سے فرقے سے تعلق ہے آپ کا؟ میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں. اچھا 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 صحیح. تو یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب والا واقعہ ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے جلدی سے، پھر میں نیکسٹ کالر کو یہ انشاءاللہ لوں. جانکاری آپ سے لینی تھی حضرت. آپ کے جو سوشل میڈیا پر ابھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں لائیو میں، جی جی ان کا تعارف کرا دے تو بہتر ہوتا. آپ ان کا تعارف کرتے وقت ٹائم لگ جائے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، آج پروگرام شارٹ ہے. آپ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو شاید کہ دینا چاہیں گے؟ سوشل میڈیا ایک ایسا زمانہ ہے حضرت، اس میں بس شہرت کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کر پاتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. صحیح صحیح. میں تو ابھی بھی لائیو دیکھ رہا تھا، مفتی صاحب کے ویڈیو کو لائیو چلا دیا گیا تھا اسٹریم کی وجہ سے، اور وہ کوئی سسٹم چلتا ہے اس کے بعد آپ کے اوپر دکھایا جا رہا تھا. میں نے صحیح. کئی ویڈیو ایسے دیکھے ہیں جو ویڈیو لائیو دکھا کر دوسرے موبائل سے اس کا یہ کیا جاتا ہے. لیکن لائیو تو جب میں ہوتے نے ہیں یہ تو پتہ جانکاری چل لینی. جاتا ہے. جی جی لائیو جب ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، اس کا کوئی اگر میں ابھی چاہوں تو آپ کا ریکارڈ نہ کر کر بھی کل بھی لائیو دکھا سکتا ہوں آپ کے ویڈیو کو. تو کر لینا، لائیو اس میں چل رہے ہیں. کون سی بڑی بات ہے؟ چینل تو چیک کر لیں، مفتی صاحب کا چینل تو دیکھ رہے ہیں جا کر، وہ تو لائیو ہیں نہیں ابھی. نہیں کل بھی لائیو میں آپ کی ویڈیو کو لائیو دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ نہیں میں ریکارڈنگ آپ سے ہوگا. رابطہ اس لیے کیا، ابھی رات کے اندھیرے میں ہوں. اصل رابطہ کرنے کا حضرت بس یہی مقصد تھا کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے ماشاء جھوٹی اللہ. کو پھیلانے میں. چلے ٹھیک ہے، بہت 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 شکریہ. آپ کا موقف جو ہے وہ پہنچ گیا. بات آپ کی سمجھ نہیں آئی ہمیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. عمر خان بھائی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عمر خان بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی بھائی آ رہے ہیں, بالکل آواز آ رہی ہے. کہاں سے ہیں آپ؟ میرے خیال میں بلال بھائی کی آڈیو میں کچھ مسئلہ ہے, تو اور بھائی جواب دیں گے. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو, باقی کو غلام بھائی شاید بھائی آپ کو جی آواز آ رہی ہے؟ بلال بھائی آپ کی آواز ٹھیک ہے. اچھا اچھا. عمر بھائی آپ کے اسپیکر میں کوئی مسئلہ ہے, ذرا چیک کر لیں, پھر اتنی دیر میں کسی اور کو لائیو کال پہ لیتا ہوں. میری بات آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی لال آواز, بھائی بالکل آ رہی ہے. شہباز احمد بھائی نے ہمیں جوائن کیا, السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام. جی بلال بھائی جی کیسے ہیں شہباز, آپ؟ جی الحمد للہ بھائی. کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں الہ آباد انڈیا سے ہوں, یو پی. اچھا اچھا اچھا. کس فرقے سے تعلق تھا آپ کا, یا ہے ابھی بھی؟ بھائی میں تو پہلے بریلوی تھا, ہوں. بریلوی اور فرقے ابھی سے تعلق تھا میرا. آپ؟ نہیں ابھی تو کوئی فرقہ نہیں ہے میرا. اچھا, مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کوئی بات کریں گے؟ آج ان کا یہاں پر آن لائن ٹاکرا جی تھا جی جنہیں محمد علی میں مرزا تو صاحب کے ساتھ. میں کل ہی سے نوٹیفیکیشن آن کر کے بیٹھا تھا کہ مطلب شاید مفتی صاحب آئیں تو اچھا ان سے مطلب ان کا بھی موقف جان سکیں ہم لوگ. لیکن جیسا کہ انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس شاید جواب ہی نہیں ہے, اسی لیے وہ نہیں آ پائے. بالکل اور ایسا ان ہی ہے, کا وہ دیکھتے ہیں آپ ابھی 50 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں, علی بھائی کو گالیاں دیتے ہیں, غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, لیکن جی جی قرآن ابھی میں سنت کا ان کوئی کے ریفرنس نہیں کر ان سکتے. کا آن لائن بیان چل رہا ہے, میں وہاں گیا تھا تو کافی مطلب لوگ ان کے لائیو چیٹ میں کمنٹ کر رہے ہیں 2812. جی جی, وہ میں نے ابھی لائیو اسٹریم میں بھی دکھائی ہے ابھی. جی صحیح. تو وہ کچھ کمنٹ کہنا بھی چاہیں دیکھ گے کر آپ؟ میں نے بھی کمنٹ کیے ہیں. میں نے دوسری دفعہ ان کو کمنٹ کیا ہے لیکن مجھے بلاک کر دیا گیا, ٹائم آؤٹ کر دیا گیا. وہ پتہ جی نہیں جی 5 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے. اچھا, تو کچھ بھائی میرے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان سے گزارش ہے کہ یار اپنا کیمرہ آن کریں, میں تبھی آپ کو کال پہ لوں گا. اس طرح فائدہ نہیں ہے آپ کو اسٹوڈیو میں بیٹھنے کا. آپ باقی لوگوں کو بھی انٹر نہیں ہونے دے رہے. ٹائم شارٹ ہے میرے پاس, 18 منٹ باقی رہ گئے ہیں, 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے. اگر مفتی صاحب آتے تو کیا پتہ زیادہ چل بس جاتا, ایک لیکن اب منٹ میں ہمارے جو بھائی آ رہے ہیں 1 منٹ میں اپنا مفتی صاحب ہاں, کے ایک بارے ایک میں منٹ میں اظہار اپنا خیال موقف دیں اور پھر اگلے جی جی بندے کو میں بس ٹرن یہی دیں. کہنا چاہتا ہوں کہ میں انجینئر صاحب کو شکر گزار ہوں. میں ان کو آج سے نہیں, کم سے کم 2017 سے مطلب دیکھ رہا ہوں. جی اور جی الحمدللہ فرقہ وغیرہ تو میں مطلب 2010 کے بعد ہی چلیں. چھوڑ دیا تھا. جی جی, آپ نا کل ہماری لائیو سٹوری سیشن بھی جوائن کریں شہباز احمد بھائی. آپ لائیو جی سٹوری جی سیشن جوائن کریں کل انشاءاللہ 9:30 بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق, اور 10 بجے انڈیا کے ٹائم کے مطابق لائیو سٹوری سیشن ہوگا. آپ وہ جوائن کریں اور اس میں جو ہے نا اس حوالے سے بات چیت کریں. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سید عامر حسین بھائی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کہاں سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں واکنڈ سے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. کس فرقے سے تعلق تھا آپ کا, یا ہے ابھی بھی؟ پہلے دیوبند سے تھا, اچھا تو الحمدللہ چھوڑ دیا ہے سارا اچھا کچھ. اچھا, اللہ تو یہ تعالیٰ. مفتی طارق مسعود صاحب نے 48 گھنٹے دیے تھے, ہم نے ان کو 72 گھنٹے دیے اور انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا, اور وہ فاتحہ جہلم ہو گئے. تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے, اپنا موقف کیا دیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر, وہ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہاں سے آنا ہے؟ ایک تو علی بھائی پہلے کوشچن بھی کرتے ہیں اور ساتھ جواب بھی دے دیتے ہیں. تو وہ جب جواب سن لیں گے تو ان کے پاس اس کا کاؤنٹر جواب تو نہیں ہے نا. ان کے لیے صحیح تو سر مسند احمد کی 7479 جو ہے نا, علی بھائی نے کبھی نہیں بیان کی, وہی کافی ہے ان کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک, کبھی بھی یعنی نہیں آئیں گے سر. آپ کو لگتا ہے بہت کہ وہ مشکل. نہیں آئیں گے؟ صحیح. نہیں سر, نہیں آتے. وہ کہاں سے, کس چیز کو وہ بیک اپ کریں گے, وہ کس چیز سے میں بیک آپ کو اپ بتا کریں رہا گے؟ ہوں بلال بھائی, وہ جی جی جو میرے خیال میں چیٹ میں وہ خریدتے ہیں, کوئی شاید ڈالر دیتے ہیں, اور وہ ان کو جی. وہ کسی نے کمنٹ کیا ہے وہاں پہ مفتی صاحب کے چینل پر. وہ آپ کو پتہ نا, وہ جو خریدتے ہیں. جی جی جی, بالکل ایسے ہے. وہاں پہ میں آپ کو کمنٹ بتاتا ہوں, وہاں پہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے. تو میں یہاں پہ نا ہاں, انہوں نے کوئی پیسے جو شاید پے کر کے نا ایک کمنٹ کیا, ان کا ہائی لائٹ ہوا ہے کمنٹ. وہ کہتا ہے السلام علیکم مفتی صاحب, یہ لوگ کیا چیٹ پہ حدیث 2812 کا حوالہ دے رہے ہیں, اور شاہد باغ کے چینل پر آپ کو کب علمی گفتگو کریں گے. اچھا. وہ کمنٹ کر رہے ہیں. اور نہیں سر, انہوں نے کدھر سے آنا ہے؟ ان کے پاس کس چیز کا جواب ہے؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں. اللہ تعالیٰ علی بھائی کو خوش رکھے, جنہوں نے ہماری چیزوں کو, زندگی کو بدل دیا. تو جی جی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا
ذی شعور آدمی یہ سب کچھ علی بھائی کی باتیں سننے کے بعد آگے بھی ان کے سامنے بیٹھے. وہ سر ہم جی جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو علی بھائی کے لیکچر سن کے آج لوگوں کو جن سے ہم پہلے فتوے لیا کرتے تھے آج کل ان کی زبان بند کر دیتے ہیں. تو بے میرا شک خیال ہے کہ مفتی صاحب کو تو صرف نا ایک میں بار بار کہہ رہا ہوں مسند احمد 7479 بھیج دیں, بس مفتی جی صاحب کے لیے وہی حدیث کافی ہے. اس کے صحیح. علاوہ میں کیا کہوں کہ آپ لوگوں کا بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دے, اور جی جی بہت اچھا پروگرام ہے, اور بہت بہت ہی ہم نے انفارمیٹیو چیزیں سیکھی ہیں علی بھائی سے. تو باقی یہ ہے کہ علی بھائی کبھی کبھی غصے میں آ جاتے ہیں, لیکن اپنوں پہ نہ آیا کریں, جو اسپیشلی سم ون از کوشچننگ ٹو ہم. اگر کوئی کوشچن کر رہے ہیں ہم تو آپ سے کوشچن آن دا بہاف آف ادر پیپل کر رہے ہوتے ہیں, جی ہمارے جی. وہ نہیں علی کوشچن بھائی تو ہر بندے کے سوال کا جواب دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں نہیں لائیو بھی نہیں جواب سوال دیتے کا ہیں. جواب ہاں جی سر بالکل جواب دیتے ہیں. اور جی جی آج تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی علی بھائی کو ایک وسیلہ بنا کے ہمیں دیا ہے, جبکہ میں شروع میں ان کو نہیں سنتا تھا آنیسٹلی. میری لائف سٹوری خیر اب پتہ نہیں کل میرے پاس ٹائم ہو نہ ہو یا آپ لوگ مجھے چلے آپ لے کل سکیں. پرسوں کسی ٹائم بھی آ جائیں. ابھی میرے آج ہمارے پاس ہاں سید جی صاحب جی بالکل, ٹائم نہیں شارٹ میں ہے. اسی لیے جی جی. ٹھیک ہے, کل تو آپ لوگ ہوں گے آن لائن. جی جی بالکل 9:30 بجے سے لے کر رات 11:30 بجے تک منڈے ٹو اچھا تھرسڈے ہم لائیو ہیں. آپ لائیو سٹوری آئیں سنائیں. علی بھائی سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کرائیں گے. آپ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مسلم اونلی بھائی عبداللہ منو بھائی نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم عبداللہ بھائی, کہاں سے آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عبداللہ بھائی وعلیکم السلام, کہاں سے ہیں آپ. وہی بنگلہ دیش سے. اچھا اچھا, جلدی شیئر سے کیا تھا مفتی نا. طارق مسعود صاحب کے جو یہ 72 گھنٹے جو پورے ہوئے مجھے ہیں تو سوال. بھائی کچھ بھی نہیں کہنا, میں نے بھی علی بھائی کے کہنے پہ وہاں پر جا کے 2812 پھر 6038 کا حدیث اور 4678 کا حدیث یہ سب میں نے چھاپ دیا ہے. اچھا اچھا مجھے امید تھی کہ وہ آئے, آ کر کچھ علمی بات کرے گالی گلوز کے سوا بھی, پر ہوں ان کو توفیق نہیں ملی ہے. ان کو خدا سے توفیق ملے تو یہی دعا کرتے ہیں ہم, اور علی بھائی کی ہمت کو اللہ ایسے ہی برقرار رکھے, اور آمین دین اسلام کو ایسے پھیلنے کی, فرقہ واریت سے بچا کر پھیلنے کی توفیق دے اللہ. میں تو بہت خوش آمین. ہوں. یونیورسٹی میں بھی دکھاؤں گا یہ سب لنک. تو صحیح یہی چلے تھا. یونیورسٹی میں بہت بہت دیوبندی ہے, بنگلہ دیش میں تو زیادہ تر دیوبندی ہے, تو آشا ہے کہ دکھا دوں گا, امید ہے. آپ ان اور کو وہ بھی دکھائیے, کچھ ان کو ٹائم ہدایت میں آ دیا تھا جائے. 72 گھنٹے کا, لیکن وہ نہیں آئے. انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا کسی قسم کا بھی, نہ حالانکہ ان کے بلال ایڈمن سے بھائی بھی ایک رابطہ. بات ہے, بنگلہ دیش کے جو دیوبندی ہے نا وہ بہت کٹر, ان کٹر ہر جگہ جو ہے, یہاں پر میجورٹی بھی میں ہے نا کٹر ہے, انڈیا میں بھی 99% کٹر بنگلہ ہے. دیش کے جو مسلمان وہ دیوبندی ہے. تو ان ہاں کا جی ایک ایسے. جو مرکز بن چکا ہے یہ سب. جی بالکل ایسے ہی. اچھا میں ہیلو. جو لنک لائیو تو اسٹریم کا ان کے دے رہا سامنے ہوں, لائیو اسٹریم کا, جی جی لائیو اسٹریم کا جو میں لنک دے رہا ہوں نا, اس کو کوئی بھی بندہ آگے جوائن کر سکتا ہے. اگر مفتی طارق مسعود صاحب کا کوئی اگر سننے والا ہے, ان کا فالوور ہے, تو وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو آ کے تمیز کے دائرے میں رکھ سکتا ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں, آپ کو بھی بات کرنے کا حق ہے صحیح پورا پورا. میں صحیح لائیو اسٹریم پہ لنک دے رہا ہوں, کوئی بندہ بھی ہے, جو جتنے بھی بندے صحیح ابھی آ رہے ہیں نا, یہ سب اسی طرح مینول آ رہے ہیں. میں کسی کو نہیں جانتا, یا یہ پتہ ہے کہ عبداللہ بھائی ہمارے ایک دفعہ لائیو اسٹریم میں آ چکے ہیں پہلے, لائیو اسٹوری کے حوالے سے آپ آئے تھے, میرے جی خیال سے جی آپ نے جی لائیو جی. اسٹوری سنائی تھی. چلے بہت شکریہ, آپ کی بات اچھا بلال پہنچی بھائی, انشاءاللہ. ایک مجھے ایک تردد ہے, میں ایک پوچھ لیتا ہوں کہ میرے پاس شاہد بھائی کے ساتھ بھی میں نے رابطہ کیا تھا کہ میرے پاس جی جی بہت سارے سوالات ہیں علی بھائی سے پوچھنے کے لیے, تو کیا میں ہر چلے ہفتے میں ایک بار ہی پوچھا ایک کروں ایک یا ایک سارے. ہفتے میں ایک سوال کر لیجیے گا, ہفتے میں ایک سوال کر اچھا لیجیے ٹھیک ہے, گا وہ آپ. جمعے کے دن آنسر دے دیں گے کیا. جی جی جمعے کے دن دے دیں گے اچھا آنسر. ٹھیک ہے ویسے ٹھیک تو ہے, ہر تو چیز چلتا ہوں. ریکارڈ ہے. السلام ٹھیک ہے, علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر ہم لیتے ہیں یاسر اقبال بھائی ہیں ہمارے. یاسر اقبال بھائی, اگر آپ کو السلام آواز آ علیکم. رہی ہے تو اپنا کیمرہ بھی آن کر لیں. جی میرا کیمرہ آن ہے. جی یاسر بھائی, کہاں سے ہیں آپ. جی میں انڈیا سے ہوں, دہلی. اچھا اچھا, تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے 72 گھنٹے, 72 کی نسبت سے جو ہے وہ 72 گھنٹے, 72 شہداء کی نسبت سے 72 گھنٹے جو پورے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیغام ہمارے تک نہیں آیا علی بھائی تک, تو اس کے اوپر آپ کیا اپنا موقف دینا چاہیں گے. میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیت جو ہوئی ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث کی ہوئی ہے. بے ہمیں شک. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ فلانے بزرگ نے کیا فرمایا یا انہوں نے کیا فرمایا. ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمیں تو مطلب ان سے ہے جن کی قبر مدینے میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
उनकी सही हदीस, उनकी पेशन गोई के साथ हम खड़े हैं, उनके खलीफा के साथ हम खड़े हैं। सही। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और जो अली भाई, और मैं काफ़ी मतलब जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ है उस दिन से कमेंट पे कमेंट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग मतलब मैं उस दिन से लगा ही हूँ, कमेंट पे जवाब दे रहा हूँ, सही हदीस का रेफरेंस दे रहा हूँ, काफ़ी सारे मतलब क्या बताऊँ उस दिन से। चलिए बहुत बहुत बस शुक्रिया यही यासर इकबाल भाई। टाइम हमारे जी जी पास बिल्कुल। कम है, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का मौक़िफ़ ले लें। जी जी और फिर बिल्कुल रिपीट बिल्कुल। कर जी, जी, फिर रिपीट करता चलूँ कि अगर तारिक मसूद साहब, हाफ़िज़ुल्लाह ताला साहब का भी कोई अगर चाहने वाला है हमारी लाइव स्ट्रीम में, तो वो भी आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो रख सकता है। काब बिन तारिक भाई ने हमें जॉइन किया। अस्सलाम वालेकुम काब बिन तारिक भाई, कहाँ से हैं आप? क्या मुझे सुन सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं लाहौर से हूँ। जी, जी। इंजीनियर साहब को काफ़ी देर से मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा गिला आपसे कि आपने 72 का जो लफ्ज़ है ना, इससे तो वैसे ही लोग काफ़ी उकताए हुए हैं अली भाई के 72 वाला जो लफ्ज़ है। तो अच्छा। 72 घंटे उनको दिए हैं। जी, जी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह जो मुफ्ती अनीस कुरैशी साहब को दिया हुआ है ना शमशीर आला हज़रत का लक़ब, जी, अली जी। भाई को हम कहेंगे कि आप ज़ुल्फ़िकार मुहम्मदी हैं। और बेशक। ज़ुल्फ़िकार मुहम्मदी जो है ना, वो सफ़ैन में भी इन पे जो थी वो गालिब थी, वो आज भी गालिब है और वो क़यामत तक गालिब ही रहेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो आपने हमारे लाइव स्टोरी सेशन में आए हुए हैं काब बिन तारिक भाई? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। इंजीनियर साहब को मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। मैं असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। माशाअल्लाह। इनको मैं तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं मैं इनको सुन जी, जी। रहा हूँ। इंशाल्लाह इनसे मुलाकात का भी शौक है, इंशाल्लाह इनसे मिलेंगे। सही। अच्छा चलिए, आप अब जी हमारे लाइव स्टोरी सेशन में को भी जॉइन कीजिएगा। आज तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से ही बात कर रहे हैं आप जो फिर हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो आप हमारे लाइव स्टोरी जो जी, है ना बहुत शुक्रिया। 9:30 इतना बजे टाइम मिल गया ये भी बहुत है। बहुत शुक्रिया जी, आपका। चलिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हम लेते हैं जी, हमारे साथ हैं जी मुस्कुराते हुए वलीद आफरीन भाई। अच्छा अस्सलाम बिलाल वालेकुम भाई, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बिलाल भाई एक वालेकुम बात मैं कहना अस्सलाम। चाहता हूँ। जी, जी, शायद भाई। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आज से आज ये हमें ये पता चला कि उस वक्त भी मुफ्ती साहब कोई इल्मी डिबेट करने नहीं गए थे जेल में, उस वक्त भी हाँ वो जी। शरारत करने गए थे। बिल्कुल अगर ऐसे ही है। उनके पास कुछ होता तो वो आज भी आते हमारे लाइव सेशन में और जी। एक वीडियो अपलोड करते अपने चैनल से कि मैं आ रहा हूँ। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, वलीद आफरीन भाई कुछ कहना चाहेंगे आप जल्दी से? जी इतना ही कहना चाहूँगा कि मुनाजरा जो तो नहीं हो सकता, लेकिन इल्मी डिबेट जो भी होगी ना, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वो कभी ना कभी ज़रूर आएंगे। लेकिन ऑनलाइन चैनल पे आपके साथ वो कतई नहीं आएंगे। वो आपको हो सकता है किसी प्लेस पे इनवाइट करें जहाँ पे मतलब हो सकता है वहाँ पे बैठ के करें बातचीत। और वो जो नहीं तो प्लेस पे वो आके क्या करना है? उन्होंने हमारा सर फाड़ना है। आप क्या नहीं नहीं समझते हैं? सर, उन्होंने सर या नहीं, हमें आपको डंडे आपको भी मारने? पता है ये इस तरह की जो शख्सियात होती हैं वीवीआईपी जो अपने आप को तसव्वुर कर रही होती हैं, ये हुँ। ऐसे नहीं मिलते किसी भी तरह से। तो इनको अच्छा। जो है ना एक प्रोटोकॉल के अंदर ही आपको जाहिर सी बात है मिलेंगे। और तो इस तरह से प्रोटोकॉल ही है ना। जा अब ये लाइव लाइव तकरीबन हमने स्टार्ट की थी तो 3000 बंदा उस टाइम वो देख रहा था और लाइव स्ट्रीम के जब बाद साथ मिलके वहाँ पर मुनाजरा करते हैं उस वक्त ये होता है कि वहां पे वो लड़ाई करते हैं एंड पे और कहते हैं जी जी। एक कहता है हम जीत गए, एक कहता है हम जीत गए। अब यहाँ पे तो दुनिया देख रही होती है ना, फैसला वो करती है कि जी क्या असल का। वहां पे 20 बंदे होंगे, 50 बंदे होंगे, 100 बंदा होगा। जी यहाँ पे जी। तो सारी दुनिया ऐसा ही देखेगी, तो इसलिए डरते चलिए नहीं वलीद आते। भाई, जी, जी, बहुत शुक्रिया। जी टाइम शॉर्ट है, हम बाकी भाइयों का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं जी। सादिक साजिद सादिक भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, सादिक भाई क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, जल्दी से कोई बात करना चाहेंगे आप? हेलो। जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है भाई। शायद इनके नेट में मसला है। उसामा भाई ने हमें ज्वाइन किया। उसामा मोहम्मद उस्मान, सॉरी उस्मान असद भाई ने। उस्मान असद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उस्मान असद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है भाई? शायद इनके भी नेट में ही मसला है। मोहम्मद मोहम्मद अस्सलाम भाई ने वालेकुम मुझे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई जल्दी से बताएं कहाँ से हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इंडिया से हूँ, मेरा स्टेट को आंध्र प्रदेश है। मेरी उर्दू बहुत कमजोर होती है, बल्कि मैं तेलुगु जैसा आदमी हूँ, तो माजरत चाहता हूँ, कुछ बात समझ में नहीं आई तो। कोई बात नहीं भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले अली भाई को शुक्रिया करना हूँ। बोले तो मैं अली भाई की वजह से मेरे जो इस्लाम का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बोले तो जो अल्लाह की नबी के दौर का जो दीन है, अब मैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज का जो तरीका भी है वो इनके वजह से मैं बदला गया हूँ। बोले तो मेरे गोरे के पूरे शहर में आके मैं अकेला रफाजन के साथ नमाज पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी चलिए के आप लिए हमारा आके लाइव बस स्टोरी सेशन ज्वाइन मालूम कीजिएगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से आज सेशन था हमारा, वो आए नहीं है हाँ, तो वो तो मैं नहीं उन्हें है। मैं अभी आपकी वीडियो में ज्वाइन होने के पहले उनका एक बयान सुन रहा था। बोले तो एक हदीस बयान करते थे, बोले तो हर हदीस अवाम के सामने बयान नहीं कर सकते। बोले तो इसके मुजाहिद के बारे में बात करने के लिए वो लाइव में कुछ बात करते थे, तो तभी समझ में आया। तो ये आपको लाइव सेशन नहीं आ रहे, बोले तो जस्ट आपको हर हदीस नहीं बयान कर सकते लोगों के सामने। बोले तो इसके वजह से लोग को सहाबा के बारे में गुस्ताखी हो जाती, इस तरह बातें कर लेते हैं वो। अभी मैं लई जानने से पहले उसका मतलब सही है ये तो नहीं चाह रहे जान तो। बोलते मेरे ख्याल से जो ऐसे के बाद एक साहब बोले ना, बोलते एक रूम में बैठ के अली भाई से इल्म खिलाफ बातें कर सकते हैं, लेकिन लाइव में तो वो नहीं करेंगे। सही। चले क्यों बहुत बोले तो शुक्रिया मैं जी, उनके आके बहुत शुक्रिया। जो हाँ ठीक। चले जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा जी हमें। नेक्स्ट हमारे कॉलर हमारे साथ हैं जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा भाई, आप मेरे ख्याल से हमारी लाइव स्ट्रीम में आए थे, जी बरेलवी जी शरीफ से थे आप, है ना? जी 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 अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो आज 72 का टाइम जो है वो 72 घंटे गुजर गए हैं और 72 घंटे हमने उनको दिए थे जी जी 72 जी शुहदा की निस्बत से, तो वो जी जी आए नहीं हैं अभी तक। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा हजरत की फिरकों की दुकानें बंद, डैमेज हैज बिन डन। बेशक बेशक। तो ना ये आएंगे, और आपने इनको बुलाया है, ये नहीं आ पाएंगे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये उन हदीसों का जवाब दे सकें। और मामू पार्टी में ना बिलाल भाई उस समय हिम्मत थी और ना आज हिम्मत है, और ना उनके पैरोकारों के अंदर हिम्मत है कि वो उसको डिफेंड कर सकें। किस बिना पर वो डिफेंड करेंगे इस बात को? अली भाई ने जो चैलेंज कर दिया है और कयामत तक का टाइम दिया, तो समझ अली लीजिए भाई कि ने तो उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है, उनका चैलेंज जी जो जी जी। उन्होंने दिया था। तो जी जी ये कयामत तक ही समझ लीजिए कि आप, मुझे लग नहीं रहा कि उससे पहले, कयामत से पहले ये आएंगे। ये सही। कयामत के टाइम पर ही वहीं पर बात होगी ये, अच्छा मैदान मैशर में ही बात होगी। मुझे लग नहीं रहा उससे पहले कि इनकी हिम्मत है कि ये फेस सही। कर पाएंगे। इतनी बड़ी बात है ये इनके पास। आप बिलाल भाई सोचिए ना कि क्या जवाब है, क्या जवाब है, क्या बात करेंगे ये? बिल्कुल क्या बिल्कुल इनके बिल्कुल। पास बात है, उसको कैसे डिफेंड करेंगे? मौला अली को कैसे डिफेंड, मौला अली के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये क्या बात बोलेंगे? बिल्कुल ऐसे मामू ही है। पार्टी को, मामू पार्टी को कैसे डिफेंड करेंगे ये? सही तो वही, वो फिरकों की दुकानें बंद, डैमेज हैज बिन डन। सही। अभी चले अच्छा भाई लाइव बहुत शुक्रिया। स्ट्रीम। अच्छा जी बिलाल आप। भाई, मैं आपको ना कमेंट उनका सुनाता हूँ। जो उनके चैनल पर एक भाई ने कोई पैसे दे के किया हुआ है, पता नहीं उनका अपना बंदा है शायद। एंड पे गलती क्या किया उसने मैसेज, वो कह रहा है जी इंजीनियर साहब के मतलब प्लम्बर भगौड़ा है और उसका शैतान, उसके शयातीन बहुत कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन दुकान चलने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। दुकान तो चलनी है, चलानी है। मुफ्ती साहब जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं, अल्लाह मुफ्ती साहब की मगफिरत फरमाए। वैसे जो वो देवबंदियत तो दफन कर दी, अब मगफरत तो बनती है वैसे। कहता है अल्लाह ठीक मुफ्ती ठीक कहा है साहब की उन्होंने, कहा ठीक मगफिरत ही फरमाए। आखिर में। जो है वो देवबंदियत को दफन तो कर दिया अली भाई ने, तो अब मगफरत तो बनती है ना जी। आखिर में सच बोल गया बेचारा। अफजल रहमान भाई ने हमें ज्वाइन किया जी। अफजल भाई अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? जी मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से। इंडिया किस जगह? दिल्ली से हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आज जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को 72 घंटे पूरे हो गए हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए नहीं हैं,
اور نہ ہی انہوں نے کوئی پازیٹیو رسپانس دیا. اس حوالے سے آپ کچھ اپنا موقف دینا چاہیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے کہ مطلب ہم لوگ کو اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ نہیں غلط وہ تو ٹاپک پہ ہم لوگ بحث بالکل کر رہے بالکل 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 میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. علی بھائی نے تو 1 سال سے اس واقعے کو پریدا ہی نہیں تھا. یہ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ صحابہ کے گستاخ ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ بگوڑا ہے, اور وہ تو اس دن بھی ہیں. نہیں بگوڑا تھا. انہوں نے ایسے ورڈز استعمال کیے تھے تو ان کا چیلنج جو ہے نا وہ علی بھائی نے ایکسیپٹ کیا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ اب وہ نہیں آئے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں، یہاں پہ انجینئر صاحب کا بھی غلطی ہے، کیونکہ مطلب ہم لوگ کو پتا ہے کہ حضرت علی صحیح تھے، لیکن معیت جیسے وہ بھی مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے کہ وہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. ہم لوگ اس میں کیوں پڑے جہاں پہ اگر مطلب یہاں پہ علی بھائی نے تو یہ ہو علی جا بھائی رہا نے تو کبھی رزلٹ نہیں نکالا اس چیز کا. علی بھائی نے تو وہی حدیث بیان کی ہے نا, وہ تو رزلٹ تو نکالا ہی نہیں. ہے. علی بھائی نے تو کبھی کہا ہی نہیں حضرت معاویہ کو کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جہنمی ہیں یا اس نہیں طرح وہ کی کوئی بات ہے, نہیں منافق ہیں. کچھ بولا نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف لڑتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ ایسے وہ ٹاپک پہ تو پھر وہ لڑے. تو یہ تو امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے نا میرے بھائی. وہ تو پھر جو نہیں تو قادری اسے بھائی صاحب ارے ہیں پوچھ انہوں کہاں نے ہے لیتے کہا ہیں. ہے. وہ بات لوگ سنیں بڑے بڑے لوگ ہیں. افضل جی جی بھائی آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ آپ تو ہم سے نہیں پوچھیں گے. افضل بھائی ہاں، بات سنیں, آپ نہیں بتائیں. پہلے سن لیجیے. اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ سے نہیں پوچھیں گے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. اللہ تعالیٰ تو ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے نماز پڑھا کہ نہیں، تم نے کیا صحیح غلط کیا کہ نہیں، نبی پہ ایمان نہیں لائے کہ علی نہیں، بھائی, حضرت علی ہاں سے بالکل آپ سے محبت نہیں کرتے ہو کہ پوچھیں گے, نہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جو ہمارے علماء ہیں نا جن کو جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, ان سے تو پوچھیں گے نا. ان کا کام تو ہے نا بتانا کہ جو کتابوں میں لکھا ہے. اگر نہیں ہے ان کا کام تو پھر امام بخاری کو بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا, باقی جو امام مسلم کو بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا, اور اس طرح جو باقی کتابوں میں چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں ان کو بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا. چلیں بہرحال بہت شکریہ افضل بھائی, ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. 1 جی سر. گھنٹے کا ٹائم تھا, 1 گھنٹہ اور 3 منٹ ہو گئے. تو کل لائیو سٹوری سیشن ہوگا, باقی لوگ ہمیں وہاں پر جوائن کریں. اور ہم اجازت چاہیں گے جی. مفتی طارق مسعود صاحب کو 72 گھنٹے دیے تھے, 72 شہداء کی نسبت سے, کربلا کی نسبت سے, وہ 72 گھنٹے پورے ہوئے ہیں اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا. ایک بھائی جو ہے وہ اٹلی سے ہیں میرے خیال سے, چلے گئے ہیں, بڑی وہ نظروں سے دیکھ رہے تھے. چلے یہ ہیں ابھی, ان سے جلدی سے بات کر لیں. اکرام الحق بھائی جلدی سے کچھ کہنا چاہیں گے, پھر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. اکرام الحق بھائی کچھ کہنا چاہیں گے جلدی سے, 1 منٹ ہے آپ کے پاس. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک عالم کا رویہ نہیں ہوتا ہے ایسا کہ کسی کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کریں اور اس طرح آپ کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ کسی عالم کو زیب نہیں دیتا, کیونکہ جو آپ اپنے ممبروں سے جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, سچ کی اور مانت کی اور اس طرح کی مختلف جو وعدہ خلافی کی, یہ ساری چیزیں جو آپ ممبروں سے بتا رہے ہیں اور آپ خود اس پہ عمل پیرا نہ ہو, تو یہ ایک بہت ہی غیر مناسب بات ہے جو مطلب کسی عالم کو زیب نہیں دیتی ہے. تو صحیح, اور بالکل باتیں تو بہت ساری ہیں جو مطلب ایک غیر اخلاقی اس میں چلی جائیں گی, لیکن میں ویسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ غیر مناسب ہوں گی. لیکن بالکل صحیح. خیر بہتر یہ ہے کہ اگر وہ واقعی میں کوئی حق یا سچ لے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے بات کرنی چاہیے. اور مطلب جو نبی کا طریقہ ہے, جس طرح انہوں نے بغیر ڈرے اور بغیر کسی کا خوف کیے سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اللہ کی بات پہنچائی ہے, ٹھیک ہے, اور ہر اس شخص تک پہنچائی ہے, ٹھیک ہے, جو ان کا دشمن تھا, ان کی زندگی کا دشمن تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے بغیر کسی سے ڈرے پہنچائی ہے اللہ کا میسج پہنچایا اللہ کا, صحیح. ٹھیک ہے. تو جو حق پہ ہوتا ہے تو وہ اس کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی کسی قسم کے دل میں کوئی چور ہوتا ہے. وہ جو بات کرتا ہے تو وہ حق کی بات زور و شور سے کرتا ہے. صحیح. چلے بہت شکریہ اکرام الحق بھائی, آپ نے میں جوائن کیا, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ آلریڈی افضل بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں. بلال بھائی جی افضل بھائی جلدی سے جو کہیں. افضل بھائی گئے ہیں نا ابھی میں ان کو تھوڑا سا پیغام دے دوں کہ تھوڑا پچھلے دنوں جب مفتی صاحب نے مولا علی کے بارے میں کچھ سمجھنے کی گستاخی کی بھی تھی, نہیں بھی کی تھی, تو میں نے خود کل کلپ سنا ان کا. مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میرے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کے پیچھے پڑے ہیں, حالانکہ میں نے کوئی گستاخی بھی نہیں کی.
لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، الٹا کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤ کہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں. حالانکہ مفتی صاحب نے سب کو پتا ہے کہ وہ ان سے تھوڑی مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے جو مجھے گستاخ کہہ رہے ہیں. تو جو علی بھائی کو گستاخ کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے. یہ افضل بھائی جو آئے تھے نا، میں ان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. میرا نام محمد افضل ہے. جی جی چلے، بہت بہت شکریہ افضل بھائی، شاہد محمود مرزا بھائی، حافظ عرفان بھائی اور وہ تمام بھائی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. جو بھی بھائی آنا چاہتے ہیں وہ ہماری کل کی لائیو سٹریم میں آ جائیں. کل شاہد محمود مرزا بھائی ہمارے 9:30 بجے انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق لائیو سٹوری سیشن جو ہے وہ جوائن کریں گے اور وہ سٹریم آن کریں گے. آپ ادھر آ کے جو ہے نا اپنے لائیو سٹوری سیشن میں آئیں. کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں. باقی مفتی طارق مسعود صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے جی، وہ آج بھی ہمارے بڑے ہی ہیں، لیکن جو لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ایز اتنا بڑا ایک عالم ہونے کے ناطے، اس پہ ہمیں بےحد افسوس ہے کہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے اور اس کے بعد پھر وہ آئے بھی نہیں. آج انہوں نے آنا تھا یہاں 72 گھنٹے ہونے کے بعد تک بھی وہ نہیں آئے. تو انشاءاللہ کل ملیں گے شاہد محمود مرزا بھائی آپ کو لائیو سٹوری سیشن میں. تب تک ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.